گھر پر جا کے آپریشن کیا گیا۔ سب سے افسوسناک خبر جو ہے، سب سے یعنی کہ جو دلچسپ اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ عمران خان کے گھر کا جو مین دروازہ ہے وہ جناب اس کو توڑا گیا، وہاں اس کو بلڈوز کیا گیا، کرین کے ذریعے اس کو اٹھایا گیا، علاقے میں وہاں جتنے کیمپ ساتھ ساتھ لگے ہوئے تھے عمران خان کے گھر کے باہر ان کو جو ہے وہ توڑ دیا گیا، اور جتنی پولیس نفری تھی اس میں سے سامان جو ہے وہ اٹھا لیا گیا، اور وہ سامان اٹھا کے پولیس اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ تو یہ آپ کو جو بتانے کی بات ہے، آپ ذرا توجہ کریں کہ آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں۔ کبھی آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ جاتی عمرہ میں کبھی آپریشن ہوا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بلاول ہاؤس میں آپریشن ہوا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ زرداری ہاؤس میں آپریشن ہوا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے گھر میں اس طرح کا آپریشن ہوا ہو؟ تو کیا یعنی کہ اس آپریشن کرنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا؟ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں نے عمران خان کی گرفتاری کے لیے اس کو اناپسندی کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ہر صورت گرفتار ہوں، اور وہ دن بدن جو بیانات سامنے آ رہے ہیں آپ یقیناً جان گئے ہوں گے، مریم نواز کی جس طرح سے پریس کانفرنس چل رہی ہیں، رانا ثناءاللہ کی جس طرح کی پریس کانفرنس چل رہی ہیں، رانا ثناءاللہ کے علاوہ جس طرح سے تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس چل رہی ہیں، یعنی کہ لامتناہی پریس کانفرنس کا جو روزانہ کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج بھی عمران خان کے گھر جیسے ہی آپریشن ہوا لامتناہی پریس کانفرنس کا آغاز ہو گیا۔ شرجیل میمن نے کراچی سے پریس کانفرنس کر ڈالی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ جی یہ دیکھیں جناب قانون کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے، عمران خان کو گرفتار نہ کرنا کہ جناب انہوں نے عدالتوں پر بھی بڑے الزامات کی بوچھاڑ کی۔ تو جو شرجیل میمن صاحب فرما رہے تھے وہ صرف ایک ہی بات کر رہے تھے کہ جناب یہ دیکھیں جی شدت پسندی ہے، جناب یہ دیکھیں جی وہاں جو ہے کارکنوں کو ڈال بنا کے عمران خان خود کو بچا رہے ہیں، جناب عدالتیں انہیں ریلیف دے رہی ہیں۔ یعنی کہ قانون کے اندر رہ کر عمران خان کو جو عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ کی جانب سے یا چھوٹی عدالتوں کی جانب سے یہ ریلیف مل پا رہے ہیں، تو انہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ریلیف نہیں ملنا چاہیے۔ یعنی کہ کھلم کھلا عدالتوں کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے۔ مجھے شرجیل میمن سے ایک بات جو ہے میں کرنا چاہتا ہوں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میمن صاحب یہ بتائیں کہ ماضی میں تو آپ نے نواز شریف پر یہ الزام لگایا تھا کہ اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر آپ نے پیپلز پارٹی کی حکومت گرائی تھی، تو اس وقت شرجیل میمن کو یہ بات یاد نہیں ہے، لیکن خیر آج ان کے مقاصد کچھ اور ہیں، اس وقت ان کے مقاصد کچھ اور تھے۔ اب عالمی سطح پر ایک ہی کوشش جاری ہے، وہ کیا ہے؟ صرف ایک ہی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو شدت پسند ظاہر کر کے اس کی پارٹی کو بین کیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 روز قبل آئی آفس میں ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر نے الزام لگایا تھا کہ وہاں ملیٹنٹ ہیں، عمران خان کے گھر دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں۔ آج ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب پولیس جو 8,000 کے لگ بھگ نفری اس علاقے میں تعینات کی گئی تھی، جس کی وجہ سے علاقے کا محاصرہ کیا گیا ہوا تھا، علاقہ اب بھی بند ہے، نہ تو آپ نہر پہ جا سکتے ہیں، نہ آپ جے روڈ سے جناب مار روڈ کی طرف جا سکتے ہیں، نہ مار روڈ سے آپ جو ہے دھرمپوری کی جانب جا سکتے ہیں زمان پارک کی جانب، اور نہ ہی گڑی شو سے زمان پارک کی جانب آ سکتے ہیں۔ تو آج پولیس کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ نے کون سا وہاں سے دہشت گرد ہے جس کو پکڑا ہے۔ یہ جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ وہاں جناب بہت اسلحہ ہے، آج آئی جی نے پریس کانفرنس کی ہے، کوئی اسلحہ نہیں دکھایا، وہ چیزیں دکھائی کیوں نہیں پھر؟ آپ بار بار کہتے تھے کہ جی جہاں ان کا تعلق صوفی محمد سے جوڑا جا رہا تھا کہ ایک دہشت گرد عمران خان کے جو ہے، آج یا تو پھر پولیس بتائے کہ عمران خان دہشت گردوں کو ساتھ لے گئی ہے، کون سا اسلحہ ہے جو پولیس کو وہاں سے ملا ہے؟ چھوٹے موٹے پستول یا چھوٹی موٹی یہ چیزیں جو دکھا رہے ہیں یہ تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں، یہ تو ہر طرح کی موجود ہوتی ہیں۔ آج یہ کہتے ہیں کہ جی ہم عدالت سے وارنٹ گرفتاری لے کے وہاں پہنچے تھے، تو ایک روز قبل جو عدالت عالیہ کا فیصلہ تھا انہوں نے تو روک دیا تھا۔ تو جب آئی جی صاحب آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ اگر تفتیش کے لیے جانا بھی چاہیں تو نفری لے کے نہیں جانا، 2 ملازم 3 ملازم چلے جائیں، جا کے عمران خان سے اگر تفتیش کے معاملے میں کوئی بات چیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کو بالکل مد نظر نہیں رکھا گیا، اور پولیس کی باری نفری نے آج جس طرح دعویٰ بولا، اور پیمرا نے سب سے جو افسوسناک خبر یہ کہ پیمرا نے عمران خان کی کوریج پر، پیمرا نے ان کے آنے پر، ان کے جانے پر، ان کے بولنے پر، ان کے بات کرنے پر، ہر طرح کی گفتگو دکھانے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ لیکن عمران خان خوش قسمت ہے کہ عالمی میڈیا انہیں اسی طرح پراپر نہ صرف کوریج دے رہا ہے بلکہ عالمی میڈیا یہ بات بار زور دے رہا ہے، ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں، ہمارے جو دوست ساتھی ہیں، دوست ممالک ہیں، وہ ایک ہی بات پر زور دے رہے ہیں کہ عمران خان کا جو مطالبہ ہے وہ جائز ہے، پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے، تاکہ الیکشن کے بعد جو بھی حکومت پاکستان میں قائم ہو
وہ لوگوں کی بات کر سکے، وہ جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بات کر سکے، معاشرت کی بہتری کے لیے کام کر سکے، لیکن اس پر بالکل توجہ نہیں دی جا رہی۔ نواز شریف جو کچھ چاہتے ہیں آج اس کا انہوں نے وہی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ری پلے کر دیا ہے، کیونکہ مریم نواز اس بات پر بازد ہیں، کیونکہ باقی رانا ثناء اللہ اس بات پر بازد ہیں، رانا ثناء اللہ کے ساتھ باقی جو لوگ ہیں وہ اس بات پر بازد ہیں کہ ہر صورت عمران خان کو گرفتار کیا جائے۔ گرفتار کرنے کے بعد میاں صاحب چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں، اور جناب کیا کریں کہ پاکستان میں آنے کے بعد جو اقتدار ہے انہیں پلیٹ میں رکھ کر دے دیا جائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ عمران خان کے اس دن بدن بڑھتی ہوئی مقبولیت کے پیش نظر نون لیگ کی کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے، ان کو اپنے امیدوار نہیں مل رہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ان کے اپنے جو بڑے بڑے جناب مریم نواز صاحب جیسے عہدیدار ہیں وہ ایک کی بجائے 4 سیٹوں پر کھڑے خود ہو رہے ہیں، کیا کہ یعنی کہ کوئی ان کی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو دوسری جو بات ہم عمران خان کے گھر پر دعوے کی بات کر رہے تھے، تو عمران خان کے ساتھ جو یہ آپریشن کا سلسلہ اس کے گھر پر جب شروع ہوا تو جانے والی پولیس کی ٹیم سے عمران خان کی ہمشیرہ عظمیٰ خان نے بات کی کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ہمارے گھر کی تلاشی کے لیے وارنٹ موجود ہے؟ تو پولیس کہنے لگی وہ وارنٹ ہے لیکن اندر ہیں، وہ دکھانے سے بالکل جو ہے وہ اپنا اس بات پر جو کر رہے ہیں اس پر قائم دکھائی نہیں دیے، اور نہ ہی وہاں وارنٹ دکھائے گئے۔ اور کیا ہوا، جو عمران خان کے بہنوئی ہیں عظمیٰ خان جو ان کی بہن ہیں، ان کے شوہر جو بارش ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور باقی بھی جو چھوٹے موٹے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، بچے یعنی کہ 9 عمر لڑکے ہیں، شکلوں سے وہ طالب علم دکھائی دیتے ہیں، نہ تو وہ کوئی دہشت گرد ہیں۔ یا تو آج پریس کانفرنس میں یہ دکھاتے نا کہ عمران خان کے گھر سے جناب یہ دیکھیں کون سا اسلحہ ملا ہے، یہ اسلحہ دکھاتے کہ یہ دیکھیں یہ علاقہ غیر میں استعمال ہونے والا اسلحہ ہے۔ چھوٹے موٹے پستول تو ہر گھر میں ہوتے ہیں۔ عمران خان کے گھر سے آخر آپ نے کیا لے کے آئے ہیں؟ آپ نے اتنا بڑا آپریشن کر دیا ہے، اور ایک وزیر اعظم کے گھر میں جو سابقہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اتنے مقبول لیڈر کے گھر پر یہ آپریشن ایک اچھی روایت نہیں ہے۔ آپ اس طرح کریں گے تو ملک کے حالات خراب نہیں خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے۔ تو دوسرا میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ صاحب کا کوشش کیا کی جا رہی ہے عمران خان کے متعلق، کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو شدت پسند ظاہر کر کے ان کی پارٹی کو بین کر دیا جائے۔ سابقہ دور میں ذوالفقار بھٹو نے بھی نیشنل عوامی پارٹی کو بین کیا تھا، آج بھی وہ ایک نئے نام سے کام کر رہی ہے، وہ ختم نہیں ہو سکی۔ یہ کوششیں ان کی بے سود جائیں گی۔ نگران حکومت جو بالکل جانبدار بن چکی ہے، یہ اس کے لیے کوئی جو ہے اچھی بات نہیں ہے، ان کے جو کردار کو متاثر کر رہی ہیں یہ چیزیں، اور اس سے لوگ خوش نہیں ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ عمران خان جب کل ہائی کورٹ کے لیے نکلے تو گھر سے نکلنے کے بعد ہائی کورٹ تک جاتے جاتے ان کا قافلہ ایک بہت بڑی جلوس کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ آج جب عمران خان لاہور سے اسلام آباد کے لیے جب نکلے تو ان کا یہ قافلہ آج بھی ایک بڑے جلوس کی شکل میں اختیار کرتے ہوئے وہاں اسلام آباد پہنچا ہے، اور اسلام آباد جو رات میں پورا شہر ایک کرفیو کی صورت میں دکھائی دے رہا ہے، وہاں لوگوں کا نکلنا آنا جانا بڑا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ وہاں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا۔ دن کا آغاز ہوتے ہی جو وہاں جوڈیشل کمپلیکس ہے، وہاں لوگوں کی بڑی تعداد جو عمران خان کے چاہنے والوں کی تھی وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئی، اور کیا کیا انہوں نے کہ ان پر شیلنگ کی، ان پر لاٹھی چارج کیا، آنسو گیس کا بے دریغ استعمال کیا، ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ گرفتار ہونے کے باوجود، کئی کاروں کی گرفتاری کے باوجود جب عمران خان وہاں پہنچے ہیں تو لوگوں کی جلوس کی ریلی کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ وہاں کی انتظامیہ بے بس دکھائی دی، اور یہ جج صاحب جو بار بار انہیں بلوانا چاہ رہے تھے، بالآخر انہوں نے وہاں کے حالات چیک کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ عمران خان کو عدالت کے اندر لانے کی بجائے گاڑی میں بیٹھے بڑھائے ان کی حاضری کو یقینی بنایا گیا۔ ایک مقامی ایس پی صاحب کو اور اپنے عدالتی عملے کو اور جو عمران خان کے وکیل تھے وہ وہاں پہنچے اور حاضری ان کی لے لی گئی ہے۔ عمران خان کو وہاں سے واپس آنے کے لیے ان کا جلوس جو ہے نکل پڑا ہے، لیکن جو ہماری حکومت ہے، جو امپورٹڈ حکومت ہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں اور ان کے جو بھائی ہیں بڑے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی جو بھتیجی ہے جس کو سکون نہیں آ رہا، وہ بار بار یہ بولے جا رہے ہیں کہ عمران خان سڑکوں پر دراتا پھر رہا ہے، وہ تو ایسے ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ کون سا وقت وہ اس کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پکڑا کیوں نہیں جا رہا، وہ بار بار اس بات پر زور دے رہے ہیں، لیکن اس سے جو ہے وہ لوگ خوش نہیں ہوتے۔ آپ جتنا کسی چیز کو دبائیں گے اتنی پریشر کے ساتھ وہ چیزیں باہر آتی ہیں۔ آپ ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں کہ ضیاء الحق کے دور میں جب ذوالفقار علی بھٹو کے چاہنے والوں کو دبایا گیا، جتنے لوگ پیپلز پارٹی کے تھے ان کی گرفتاریاں کی گئی، اور لوگوں کی پکڑ دکڑ کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے بیرون ملک بھاگ گئی، تو اس کے بعد جب وہ واپس آئی
تو وہ ایک بڑی طاقت کے ساتھ اقتدار میں آئیں. تو اس وقت یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جماعت ہے، یہی مسلم لیگ نون جس کی آج پیپلز پارٹی اتحادی ہے، اسے یاد ہوگا کہ کس طرح محترمہ کی تصویریں جہاز سے جو ہے نازیبا الفاظ کے ساتھ گرائی گئی، کس طرح کے الزامات لگائے گئے. تو خیر ہمارا مقصد یا ہمارا ایشو یہ نہیں ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ایک نئی جو یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے یہ لوگوں کے گھروں میں جو ریڈ کرنے کا، آپریشن کرنے کا، وہ ایک بات عام تھی. اب یہ وزیر اعظم جو سابقہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کے گھر کی اس طرح سے تلاشی لینا اور ہائی کورٹ کا ایک روز قبل امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانا، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو، انتظامیہ کو اس بات کا باور کرانا کہ مل جل کر حالات کو ٹھیک کیا جائے، اس کی طرف جانے کی بجائے عمران خان جیسے ہی نکلے ہیں، ان کے آقاؤں نے جو پیچھے ایک بیٹھے ہوئے وہ رہنما ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اقتدار جو ہے پلیٹ میں رکھ کر مل جائے، ان کے کہنے پر انہوں نے آپریشن تو کر ڈالا ہے، لیکن اس سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اس آپریشن کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ زمان پارک جو ہے اب لوگ نہیں آئیں گے. ایک نیا جو ابھی اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ زمان پارک میں پانی چھوڑ دیا گیا ہے. تو مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پانی تو کیا، اگر آپ اس علاقے میں سانپ بھی چھوڑ دیں، پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ سانپ انسانوں کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، تو اب وہ کہتے ہیں اگر جینون سانپ بھی چھوڑ دیں تو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. تو اب دیکھیں کہ عمران خان واپس وہاں سے جو ہے اسلام آباد سے نکل پڑے ہیں، لاہور کے لیے وہ آ رہے ہیں. تو جہاں اسلام آباد میں ان کے جلوس کو، ان کے قافلے کو روکنے کے لیے پولیس کی بڑی نفری تعینات کی گئی. ساری رات اسلام آباد کا جو منظر ہے میں نے آپ کو بتایا. اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بنی گالہ میں بھی فورسز کی جو ہے وہ بڑی تعداد موجود تھی. یعنی کہ فورسز سے مراد میرا یہ ہے کہ صرف پولیس ہی اس میں شامل نہیں ہے، باقی دیگر کئی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو نفری ہے وہ بھی وہاں موجود تھی. اس طرح کے دور میں آپ نے دیکھا کہ پولیس کے علاوہ رینجر بھی تعینات کی گئی تھی. تو یہ کچھ کرنے سے آپ کو میرے خیال میں کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس سے عمران خان کی مقبولیت بڑھے گی. اسلام آباد پولیس نے آج ایک پھر نئے مقدمہ درج کرنے کا جو پتہ چلا ہے کہ وہ درج کر رہے ہیں کہ عمران خان جوڈیشل کمپلیکس میں جانے کے بعد وہاں کے حالات پر جس طرح پہلے انہوں نے مقدمہ درج کر دیا تھا، آج ایک نئے مقدمے کی جانب وہ جا رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے پہلے ہی جو پنجاب پولیس ہے ان سے مقدمات کی تفصیل مانگ رکھی ہے. آج جو پنجاب پولیس کی نفری ہے یہ پنجاب کے علاوہ وہاں اسلام آباد میں بھی منگوائی گئی تھی، وہاں بھی تعینات کی گئی تھی. تو میں آئی جی صاحب سے صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آئی جی صاحب آپ بڑی اچھی شہرت کے مالک ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں. آئی جی صاحب ریئلٹی اور پرسیپشن میں بڑا فرق ہے. آپ جو چیزیں کر رہے ہیں اگر آپ ریئلٹی چیک کریں تو آپ بالکل یہ کام نہ کریں. لوگ بالکل نہیں چاہتے. آپ نے جو آپریشن کر کے آپ وہاں دیکھ لیا ہے کہ آپ کو کون سا دہشت گرد آج ملا ہے، یہی لوگ ہیں. کون سے ہیں؟ یہ آپ کے باسی ہیں، یہ آپ کی رایا ہے، یہ آپ کی جو ہے وہ عوام ہے جنہیں آپ نے امن و امان کے لیے جو ہے یہاں جن کے ٹیکسز سے آپ تنخواہیں لے رہے ہیں. تو لوگوں میں آپ محبت بانٹتے بانٹتے ایک ایسی جانب جو چلے گئے ہیں کہ آپ متنازع بن گئے ہیں. عاجز صاحب یہاں تک آپ متنازع بن گئے ہیں کہ لوگ آپ کی اچھی کاوشوں کو جو سراہ رہے تھے وہ سوچ رہے ہیں کہ عاجز صاحب کس جانب چل پڑے ہیں. عاجز صاحب ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج جو ہم نے دیکھا کہ آپ کی پریس کانفرنس میں جو لوگ حکومت کے خلاف بات کرنے والے تھے میرے سمیت انہیں آج اطلاع نہیں دی گئی. کیا مقصد ہے؟ میں نے اس دن آئی جی صاحب یہ کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا. عمران خان کی گرفتاری میں اور رانا ثناء اللہ کی گرفتاری میں احکامات تو ایک ہی ہیں، اس لیے مجھے آج پریس کانفرنس میں نہیں اطلاع دی گئی، اس لیے مجھے نہیں بلوایا گیا. خیر یہ میں نہیں اس میں شامل، ایک میرا جو باقی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں، کسی کو اطلاع نہیں دی گئی. تو دیکھیں یعنی کہ اب میڈیا میں بھی من پسند لوگوں کو بلوانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. کیا کہیں یہ فیصلہ ہو گیا ہے؟ مجھے ابھی کسی دوست نے بتایا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ انجانے میں ایسا کیا گیا ہے، یہ ایک پلاننگ کی گئی ہے کہ حکومت کے خلاف جو بھی بات کرتا ہے اس کو میڈیا میں نہ کہیں کسی جگہ پہ نہ بلوایا جائے. تو یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے. آپ کی کارکردگی بڑی اچھی ہے، آپ نے دن رات اتنا کام کیا ہے. ایک روز قبل آپ کو اسلام آباد کے ججز صاحب کے فیصلے کے بعد، ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے آپریشن کے بعد آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوا ہے؟ یقیناً اضافہ نہیں ہوا. جسے آپ نو گو ایریا سمجھتے تھے وہ نو گو ایریا علاقہ نہیں تھا. پولیس کی ان حرکتوں کی وجہ سے پہلے ہی کئی جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ معاملات میں پولیس کا مورال ڈاؤن ہو چکا ہے. یہ ایسی حرکتوں سے، ایسی کاوشوں سے، اس طرح کے آپریشن سے
پولیس جو ہے وہ عوام میں ہمدردیوں کی بجائے نفرت کا بیج بوتی ہے. جو لوگ آج پکڑ کے لائے ہیں نہ وہ دہشت گرد ہیں نہ ان کا کسی دہشت گرد سے تعلق ہے. تو یہ جو آپ دیکھیں کہ عمران خان کے لاہور سے جانے کے بعد جس طرح آپ نے دیکھا کہ مریم اورنگزیب کی، مریم نواز شریف کی، رانا ثناء اللہ کی، شرجیل میمن کی، یہ سب کی پریس کانفرنسیں شروع ہو گئی ہیں. یہ تو اب آپ دیکھیں آپ اسٹیٹ کے ملازم ہیں. نگران سیٹ اپ تو مانا ان کا اپنا ہے، نگران سیٹ اپ تو آپ مانے کہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے. عمران خان کے خلاف آپ کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس ٹیم نے 1 سینچری کے قریب مقدمات درج کر دیے ہیں. جو آپ دیکھیں کہ کل کو عمران خان کا اگر اقتدار بھی آ سکتا ہے تو آپ پھر بھی اسٹیٹ کے ملازم رہیں گے. آپ کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے نفرت بڑھے. آپ کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے یہ تاثر جائے کہ آئی جی صاحب جو ہے وہ متنازع بن چکے ہیں. یہ تو حقیقت ہے کہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ تو ایک آپ دیکھیں غیر جانبدار بالکل نہیں ہے، یہ جانبدار ہے، یہ مکمل طور پر جانبدار ہے. جب عمران خان نے لاہور میں ریلی نکالنے کی کوشش کی اسی دن جناب کیا ہوا، 144 کا نفاذ کر دیا گیا. یہ عمران خان کے خلاف جو مقدمات درج کیے جا رہے ہیں یہ کوئی مقدمات وہ نہیں ہیں جن میں وہ ڈائریکٹ ملوث ہے، یہ سارے سیاسی مقدمات ہیں. تو ایسے مقدمات کا اندراج کرنا میرے خیال میں آپ کے شان شیان نہیں ہے. آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہوگا کہ فیصل شاکار جو آپ سے پہلے آئی جی صاحب رہ کے گئے ہیں ان کے دور میں غلام محمود ڈوگو نے ایک مقدمہ درج کیا تھا جس کی انہوں نے سخت مخالفت کی تھی، اور غلام محمود ڈوگو نے اس کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جس سے وہ اپنے آئی جی کو ناراض کر بیٹھتے. جس عدالتوں کی آپ بات کر رہے ہیں اس عدالت کی اگر بات کی جائے تو اس ملک کی سب سے بڑی عدالت عظمیٰ نے اسی غلام محمود ڈوگر کی تعیناتی کا حکم دے رکھا ہے جو کہ کسی نے نہیں مانا. آپ جس قانون کے کہتے ہیں ہم محافظ ہیں، جس قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، اسی قانون نے ایک دن پہلے اسی ہماری عدالت نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان کے گھر کا آپریشن بند کیا جائے. عمران خان کی پکڑ دکڑ کے معاملے میں آپ کو بالکل امن سے رہنے کی تلقین کی گئی تھی. یہ آپ نے کھلم کھلائے خلاف ورزی کی ہے. اور عمران خان کی بہن نے جب آپ سے سرچ وارنٹ مانگے ہیں تو وہاں آپ نے کیوں نہیں دکھائے جس سرچ وارنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. تو آئی جی صاحب میرے خیال میں آپ ہمارے دوستوں کی ٹیم میں شامل ہیں. میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا جو لاہور میں کی جا رہی ہیں، میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا جو آپ کی پولیس کر رہی ہے. آپ کا کام جو ہے میں کہتا ہوں ہم سب دوستوں میں، ہم خود کالم میں، ہم روز خبروں میں لکھتے تھے کہ آئی جی صاحب جو اس وقت کام کر رہے ہیں انہوں نے اتنی تیزی سے پولیس میں اپنے مورال کو بلند کیا ہے کہ ہر لوگ، ہر بندہ، ہر شہری، ہر ایک عام آدمی کہنے کو تیار تھا، یہ کہتے ہوئے تھکتا نہیں تھا کہ آئی جی صاحب اپریشیٹ کے جو ہے وہ مستحق ہے. آج وہی عوام آئی جی صاحب دعاگو نہیں رہی. آج وہی عوام آپ کو متنازع آئی جی سمجھتی ہے، آپ کی ٹیم کو متنازع سمجھنا شروع ہو گئی ہے. اب وہ پی ٹی آئی والے جو کہتے تھے وہ بات سچ ثابت ہونا شروع ہو گئی ہے کہ حکومت مسلم لیگ کے چہیتے افسروں کو چن چن کر تعینات کر رہی ہے. یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں رہی. آپ پر یہ الزام ہے، یہ الزام نہیں لگنا چاہیے آپ پر. جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا میڈیا ہاؤسز میں، میڈیا پریس کانفرنس میں داخلہ منع کر دیا گیا جو حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں. آپ کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے. آج آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو بالکل جب آپ پریس کانفرنس کر کے نکلے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے یہ شکوہ کیا ہے کہ آج صاحب مجھے کیوں نہیں بلوایا. تو آپ نے کہا نہیں یہ بات تو میں نے پی آر او کیا ہے، ڈی پی آر کیا ہے. تو آپ کے ڈی پی آر کہتے ہیں ہم نے تو کسی کو بلوایا ہی نہیں ہے، ڈی جی پی آر کی ہے. یعنی کہ ہر بندہ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. جب آئی جی آفس کے اندر پریس کانفرنس ہوگی تو آپ کا سٹاف ذمہ دار ہوگا میڈیا کے لوگوں کو بلوانے کا. جب میرے جیسے سینئر ساتھیوں کو اگنور کیا جائے گا تو یہ اچھا میسج نہیں جائے گا. آئی جی صاحب تھوڑا سا خیال کریں، توجہ کریں. جن لوگوں پر آپ دہشت گردی کے مقدمات درج کر رہے ہیں یہ اس ملک کے نہ تو دشمن عناصر ہیں اور نہ ہی یہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی دوسرے ممالک سے یہاں رہائش پذیر ہے. یہ آپ کی رائے ہے، یہ آپ کی عوام ہے. تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ عمران خان کے ساتھ اور ان کے جتنے بھی ورکر ہیں ان کے خلاف درج ہونے والے مقدمات سیاسی ہیں. ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آج کے پروگرام سے، آج کے اس ویلاگ سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں.
اگلے پروگرام تک آپ اپنے میزبان یونس پاٹ کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔